हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में गिटहब विदाउट कमांड लाइन की प्लेलिस्ट के लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है रोल ऑफ गिटहब इन ओपन सोर्स सिस्टम। पहले हमने देखा कि ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि हम ओपन सोर्स सिस्टम कैसे काम करता है, फिर हमने ये देखा कि उसमें लोग कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करने के जो तरीके देखे उसमें से एक बड़ा तरीका जो था वो गिटहब था। तो अब हम उस गिटहब का रोल देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से गिटहब अपना रोल परफॉर्म करता है ओपन सोर्स सिस्टम में। और इस लेक्चर के अंदर हम साथ साथ ये भी जान जाएंगे कि गिटहब है क्या और इससे हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो अगर हम इसकी एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन को देखें तो वो ये कहती है कि गिटहब इज़ अ कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड दैट्स इट। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कोड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर का लिखा हुआ कोड जिस जगह पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। और वर्जन कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर के कोई दो वर्जन बना लिए, एक स्टेबल है और दूसरा वो है जिसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता नई इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं, जिसमें हम नए फीचर्स डाल रहे हैं, जो कि डेफिनेटली नए फीचर्स की वजह से अनस्टेबल होता है। और आप उसके आगे अगर किसी में बग फिक्स करने जा रहे हैं और आपको ये डर है कि इस बग के फिक्स करते हुए आपको प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकता है या बाकी कोड में कोई मसला आ सकता है, तो आप एक और थर्ड वर्जन बना लेते हैं और उसमें सेपरेटली उस बग को फिक्स करके फिर उस थर्ड वर्जन को सेकंड में मर्ज कर देते हैं। और जब भी आप सेकंड में नया फीचर लेके आते हैं, आप उस नए फीचर के साथ उसकी एक कॉपी फर्स्ट वन में मर्ज करते चले जाते हैं, ताकि आपके जो फीचर्स हैं स्टेबल होने के बाद आपके मेन सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनते चले जाएं। तो ये सब की सब चीज़ें आपकी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं आ रही होती हैं। तो गिटहब ये दोनों फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने कोड को होस्ट कर सकें और होस्टेड कोड के बाद उसके अंदर आप वर्जन्स को भी कंट्रोल कर सकें। ये कहने में दो बातें लगती हैं, लेकिन इसके अंदर डिटेल में जाओ तो बहुत कुछ आ जाता है कि वर्जन भी कंट्रोल हो रहे हैं, लोग भी उसकी कॉपीज़ ले रहे हैं, फिर उसमें आने वाले इश्यूज़ को, बग्स को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसकी फिक्सेस दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आगे जाके आपको पता भी चलेंगी। ये एक प्रोग्रामर्स के ग्रुप ने अपने लिए बनाया था 2007-2008 के टाइम पीरियड में, और उसके बाद 2018 में माइक्रोसॉफ्ट, जिसको सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, उन्होंने इसको हासिल कर लिया $7.5 बिलियन के अंदर गिटहब को। इन अदर वेज यू कैन से कि उन्होंने इसको बाय कर लिया। अब इसके बाद GitHub is the only tool of its type. Other than this, some companies have their own private code hosting and version control system, but those are not open to public. जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिटहब एक बहुत बड़ा सिस्टम है और अपनी नोयत का, अपनी टाइप का ये एक ही सिस्टम है। इसका मतलब ये नहीं है कि गिटहब के अलावा कुछ और है ही नहीं। कुछ कंपनीज़ के पास अपने होस्टिंग वाले सिस्टम है, अपने कोड कंट्रोल करने वाले सिस्टम है, लेकिन उन्होंने उन सिस्टम्स को अपने ही एम्प्लॉयज़ की हद तक रखा हुआ है, वो उसको पब्लिक नहीं करने देते। जबकि गिटहब जो है वो एक आम आवाम के लिए, आम प्रोग्रामर्स जो कि किसी कंपनी के स्पेसिफिकली एम्प्लॉय नहीं है, उनके लिए भी अवेलेबल है। सो ये तो कुछ गिटहब के बारे में बातें हो गई। गिटहब आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, तो अगर हम एक जनरल लेवल पे बात करें तो गिटहब का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि कंट्रीब्यूटिंग इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, यानी कि आप किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रीब्यूट करें गिटहब को यूज़ करते हुए, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो प्रोजेक्ट किसी और ने होस्ट कर रखा है गिटहब के ऊपर और आपने उसको देखा, उसकी कॉपी बना के यूज़ किया, एंड नाउ यू वांट टू सजेस्ट सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट प्रोजेक्ट। तो आप क्या करते हैं कि आप वो इम्प्रूवमेंट जो है उनको वापस जो है सजेस्ट करते हैं यूजिंग गिटहब। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन होता है। या फिर आप कोई बग्स के फिक्स करने के लिए बता रहे होते हैं या रिपोर्ट कर रहे होते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रीब्यूशन। तो एक तो ये तरीका है आपका, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने लिए इसको इस्तेमाल करें। मीन्स ये कि आप अपना, आपका एक प्रोजेक्ट है, आप उसको होस्ट करना चाहते हैं, आप उसको उसके गिटहब के ऊपर जाके होस्ट कर सकते हैं, और इट इज़ अप टू यू कि आप उसको प्रोजेक्ट को पब्लिक रखें या प्राइवेट रखें। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप गिटहब को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो दूसरों के लिए, दूसरों के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें, या फिर अपने प्रोजेक्ट को इसके ऊपर होस्ट करें। ठीक है। तो अब हम कंट्रीब्यूटिंग इन ओपन सोर्स के हवाले से बात करें तो जैसे कि मैंने इसमें बताया कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग इन ओपन सोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो बाय यूजिंग गिटहब आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हो,
تو اس کے اندر پوائنٹس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے. یو کین گیٹ اے کاپی آف اوپن سورس پروجیکٹ. ٹھیک ہے, آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کیونکہ کسی نے گٹ ہب کے اوپر ہی پروجیکٹ شیئر کیا, آپ بھی وہاں پہ گٹ ہب کے اوپر موجود ہیں, تو اس کا وہ پروجیکٹ شیئر کرتے ہی وہ اوپن سورس پروجیکٹ ہو گیا. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی ایک کاپی اپنے گٹ ہب اکاؤنٹ میں بنا لیتے ہیں اور اس کاپی کو یوز کرتے ہیں, موڈیفائی کرتے ہیں اپنی نیڈ کے مطابق. ٹھیک ہے, یو کین سجیسٹ یور موڈیفیکیشن ٹو دی مین سافٹ ویئر اونر. دے کین ایڈ, یعنی کہ مرج کرنا, یہاں پہ ایڈ کرنے کو آپ کے سجیسٹڈ فیچرز کو اپنے اس کے مین سافٹ ویئر کے اندر ایڈ کرنے کے آپشن کو مرج کرنا کہتے ہیں. جو آپ کی تو بیسیکلی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ وہ ساری کے سارے فیچرز جو آپ نے بنائی یا پھر جو آپ نے موڈیفیکیشنز کی وہ آپ مین سافٹ ویئر آنر کے کو مطلب سجیسٹ کر سکتے ہیں اور وہ پھر ان کو مرج کر سکتے ہیں, اپنے پروجیکٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں اگر ان کو پسند آئے, اور اس کے بعد وہی سارے فیچرز آگے دوسرے سافٹ ویئر بھی یوزرز بھی استعمال کر سکتے ہیں. یو کین آلسو ڈسکس اباؤٹ دی ایشو ان دی مین سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, وچ فاؤنڈ ڈیورنگ ورکنگ آن سافٹ ویئر. آپ نے اس سافٹ ویئر کی کاپی بنائی, اس کو آپ استعمال کر رہے تھے, اس کو یوز کر رہے تھے, تو اس درمیان آپ کو کچھ لگا کہ اس میں کچھ ایشو ہے, تو آپ اس ایشو کو ڈسکس کر سکتے ہیں مین سافٹ ویئر والوں کے ساتھ, یا پھر اس سے کا فکس جو ہے آپ خود سے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اس پرابلم کو یا اس ایشو کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے, تو اس کا فکس بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں اور وہ اس کو ایز اے پیچ استعمال کرتے ہوئے اپنے سافٹ ویئر کے اندر پرابلم کو دور کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اوپن سورس سافٹ ویئر کے اندر یوزنگ گٹ ہب. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے اون پروجیکٹ کو کس طریقے سے گٹ ہب کے اوپر مینیج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنے کوڈ کو جو ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں گٹ ہب کے اوپر جا کے. یو کین کیپ دا کوڈ پرائیویٹ اور پبلک ایز یو لائک, سو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اپنے اس کوڈ کو اپلوڈ کریں اور اپلوڈ کرنے کے بعد پبلک کر دیں یا پھر پرائیویٹ رکھیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کا کوڈ پبلک ہوگا تو لوگ اس کی ایک کاپی بنا کے خود یوز کر سکتے ہیں اور اس میں چینجنگز سجیسٹ کر سکتے ہیں, اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں مور فیچرز کا, جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے کنٹریبیوشن کے سیکشن کے اندر. یو کین آسک فار فکس فار سم ایشوز ان ٹو یور پروجیکٹ. اگر آپ کے پروجیکٹ میں کوئی ایشوز آ چکے ہیں تو آپ وہ ایشوز کریٹ کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور وہ اس کے فکس بھی آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ٹوٹلی جیسے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, اب آپ نے پروجیکٹ بنا لیا تو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. بلڈنگ اے گٹ ہب پروفائل کین ہیلپ یو ان گیٹنگ جابز ایز ویل. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کی گٹ ہب پروفائل جب اچھی ہوتی ہے اور آپ نے بڑے اچھے پروجیکٹ کر کے اس پہ اپلوڈ کیے ہوتے ہیں, اوپن سورس کیے ہوتے ہیں, تو جب کمپنیز دیکھتی ہیں کہ یار یہ بندہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, تو وہ آپ کو جابس بھی آفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کا آپ کا کام وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹی وہ گٹ ہب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. گٹ ہب پہ 1 منٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر آپ گٹ ہب کو پراپرلی یوز کر رہے ہیں, اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کہاں پر وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یو کین یوز گٹ ہب فار ورکنگ آن 2 ڈفرنٹ ورژنز آف دا سافٹ ویئر ایٹ دا سیم ٹائم. لیٹ سے میں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جس میں 5 فیچرز تھے, اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں اس کے اندر نا مطلب 5 فیچرز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, تو تاکہ ٹوٹل 10 فیچرز والا سافٹ ویئر بن جائے. لیکن مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 5 فیچرز میں جیسے میں نیا ایڈ کرنے لگوں تو وہ تو ایڈ ہو یا نہ ہو, جو باقی فیچرز ہیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیں. تو میں اسی اپنے سافٹ ویئر کی ایک کاپی بنا سکتا ہوں, یعنی کہ سیکنڈ ورژن بنا سکتا ہوں, اور اس کاپی میں چینجنگز کر سکتا ہوں, اور اگر وہ صحیح سے چل رہی ہوں تو اس کاپی کو واپس مرج کر سکتا ہوں اپنے فرسٹ ورژن میں, تاکہ وہ اس کا حصہ بن جائے. اور یہ سارے کے سارے سسٹم بھی ہم گٹ ہب کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. یو کین یوز گٹ ہب پیجز فار بلڈنگ یور اون پورٹ فولیو آن دی گٹ ہب. گٹ ہب کو استعمال کرتے ہوئے گٹ ہب پیجز کا ایک کنسیپٹ ہے جہاں پہ آپ اپنا پورا کا پورا پورٹ فولیو بھی بنا سکتے ہیں. یہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کو بھی ہم سیکھیں گے. تو ہم نے ابھی جتنی بھی چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی, یہ ساری کی ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنا پروجیکٹ مینیج کر سکتے ہیں یوزنگ گٹ ہب, اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے جیسا آپ کو بتایا ہے یہ ہم کر کے بھی ایک ایک چیز دیکھیں گے, اس میں سے شاید کچھ چیزیں جو یہاں پہ مینشن نہیں ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ کر کے دیکھیں گے. اب یوز کیسے کرنا ہے گٹ ہب کو, تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا کوئی بھی ای میل ایڈریس وغیرہ استعمال کرتے ہوئے github.com پہ جا کر اپنی ای میل آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نا اس اکاؤنٹ بنانا ہے گٹ ہب پہ, اور وہ ہم آگے اپنے لیکچر میں بنائیں گے بھی. آفٹر میکنگ این اکاؤنٹ وی ہیو 3 ways ٹو ورک ود گٹ ہب. گٹ ہب کو یوز کرنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا یہ کہ github.com کی ویب سائٹ کے ذریعے ہی گٹ ہب کو استعمال کریں, جو کہ ہم دیکھیں گے. دوسرا یہ کہ یوزنگ کمانڈ لائن. اب اس کمانڈ لائن کے طریقے سے یوز کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری کمانڈ, ڈفرینٹ قسم کی کمانڈز یاد ہونی چاہیے, اور آپ کے سامنے بلیک کمانڈ لائن ہوتی ہے اور آپ وہاں پہ وہ کمانڈز لکھ کے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ پرسنلی مجھے بھی کوئی اتنا خاص پسند نہیں ہے. اور ہمارے تو اس پلے لسٹ کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے گٹ ہب یوز کیا جا سکتا ہے کمانڈ لائن کو اوائڈ کرتے ہوئے. تو سیکنڈ والا آپشن تو ہم سیکھنے والے بھی نہیں ہیں,
تو تیسرا طریقہ یہ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یوزنگ گٹ ہب ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن. اب گٹ ہب کی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بھی اویلیبل ہے جس کے اوپر آپ گرافیکل انٹرفیس کے تھرو سارے کام کر سکتے ہیں. تو ویب سائٹ سے کس طریقے سے گٹ ہب کنٹرول ہوتا ہے، ویب سائٹ سے نہ کرنے چاہیں تو اپنے کمپیوٹر میں اس کا سافٹ ویئر انسٹال کر کے کیسے گٹ ہب کو گرافیکل انٹرفیس سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آگے ایسا چلیں گے تو سیکھیں گے. ٹھیک ہے. In this tutorial our focus is to learn how to use GitHub without commands. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کمانڈس کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، تو کمانڈز والا آپشن بی چھوڑ کے تو اے اور سی ہم دونوں کو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کور کریں. آئی ہوپ سو کہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا، انفارمیٹیو لگا ہوگا. اگر اچھا لگا، انفارمیٹیو لگا اور آپ مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں. یہی وہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے نیکسٹ ویڈیوز لانے کے لیے. ان سلائڈس کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک مل جائے گا. اس کے علاوہ ہم پیڈ کورسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کسی پیڈ کورس میں انٹرسٹڈ ہوں تو ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے جا کے لنک کے اندر جا کر آپ پوری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور رجسٹر کر سکتے ہیں. سو دوبارہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اگر کوئی کوشچن ہو تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پوچھ لیجئے گا، وہ بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.